السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد۔ تمام قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العزت کے لیے، اور درود و سلام ہوں اللہ کے نبی علیہ السلام پر، سلامتی اور رحمتیں ہوں آپ کے ازواج پر، آپ کے اصحاب پر اور آپ کے آل پر۔ آج انشاءاللہ ہم سورہ فاتحہ کی تفسیر شروع کرتے ہیں، اور اس سے پہلے قرآن مقدس کو پڑھنے کے حوالے سے چند ایک آداب کا ذکر کروں گا۔ سب سے پہلے قرآن مقدس کو جب پڑھا جائے تو انسان اگر وضو سے ہو تو یہ زیادہ بہتر اور افضل ہے۔ یہ اس طرح فرض تو نہیں ہے کہ جس طرح آپ نماز پڑھتے ہیں اور نماز بغیر وضو کے نہیں ہوتی، لیکن قرآن مقدس کے آداب میں سے یہ ہے کہ جب آپ اس کی تلاوت کریں تو آپ بہتر یہ ہے کہ آپ وضو سے ہوں، باوضو ہو کر قرآن مقدس کو چھوئیں اور قرآن مقدس کی تلاوت کریں۔ دوسری چیز جو قرآن پڑھنے کے حوالے سے ہے، اللہ قرآن مقدس میں فرماتے ہیں فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، کہ جب تو قرآن پڑھ تو اللہ رب العزت کی پناہ طلب کر شیطان مردود کی شر سے۔ تو انسان جب قرآن مقدس کی تلاوت شروع کرے یا قرآن مقدس کو پڑھنا شروع کرے تو کیا کرے؟ سب سے پہلے تعوذ پڑھے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور اس کے بعد اگر آپ کسی سورت کی ابتدا کر رہے ہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا کریں، کیونکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورتوں کا حصہ ہے۔ صحابہ بیان کرتے ہیں کہ جب تک بسم اللہ نہیں نازل ہوئی تھی اس وقت ہم سورتوں کے درمیان فرق کو نہیں جانتے تھے۔ اس کے بعد اگر آپ مصحف سے پڑھ رہے ہیں تو بہتر یہ ہے کہ قبلہ رخ ہو کر بیٹھیں، کیونکہ سب سے بہترین سمت جو ہے، سب سے افضل سمت جو ہے وہ قبلہ ہی ہے۔ اور اس کے ساتھ اللہ قرآن مقدس میں فرماتے ہیں وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، کہ قرآن مقدس کو آپ ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں۔ تو یہ بھی آداب میں سے ہے کہ قرآن مقدس کو انسان سکون سے پڑھے، اور اس کے ساتھ ساتھ انسان اچھی آواز سے پڑھے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا زَيِّنُوا الْقُرْآنَ بِأَصْوَاتِكُمْ، کہ قرآن مقدس کو اپنی آواز سے زینت بخشو، یعنی اچھے لہجے سے انسان کو قرآن مقدس کی تلاوت کرنی چاہیے۔ تفسیر کی لغوی اور اصطلاحی معنی۔ عربی میں تفسیر فسرا یفسر تفسیراً سے ہے کہ جس کے معنی ہیں واضح کرنا، کھول کر بیان کرنا، وضاحت کرنا، مراد بتانا، بے حجاب کرنا، کسی ڈھکی ہوئی چیز کو کھول کر بیان کر دینا یا ڈھکی ہوئی چیز کو واضح کر دینا، دکھا دینا، ظاہر کر دینا۔ قرآن مقدس میں اللہ رب العزت سورہ الفرقان آیت نمبر 33 میں فرماتے ہیں کہ اے نبی علیہ السلام، یہ کافر لوگ آپ کے پاس جو کوئی بھی مثال لائیں گے ہم اس کا سچا جواب اور عمدہ تفصیل آپ کو بتا دیں گے۔ اصطلاحی طور پر قرآن مقدس کے معنی کا بیان ہے، اس کی تشریح اور اس کی وضاحت ہے، اس کے اندر عقائد اور احکام کو عامت الناس کے لیے عام فہم بنانا اور ان کو تفصیل سے بیان کرنا۔ سعودی عرب کے مفتی اعظم شیخ صالح العثیمین بیان فرماتے ہیں کہ تفسیر سے مراد قرآن مقدس کے معنی کا بیان ہے۔ تفسیر کرنے والے کو مفسر کہتے ہیں۔ سورہ فاتحہ۔ سورہ فاتحہ قرآن مقدس کی سب سے پہلی سورت ہے۔ فاتحہ کے معنی ہے آغاز، ابتدا یا افتتاح کے، کیونکہ اس سے قرآن مقدس کا افتتاح ہوتا ہے، قرآن مقدس سے کھلتا ہے، اس سے یہاں سے آغاز ہوتا ہے اور ابتدا ہوتی ہے۔ اس کے مختلف اور نام بھی ہیں، جسے فاتحۃ الکتاب یعنی قرآن مقدس کی ابتدا، اسی طرح اس کو ام القرآن بھی کہتے ہیں، اس کو ام الکتاب بھی کہتے ہیں، اس سورت کو سورہ شفا بھی کہتے ہیں۔ شفا اس لیے کہتے ہیں کہ اس سے جو ہے شفا ملتی ہے۔ امام احمد بن حنبل کا ایک مشہور واقعہ ہے، وہ لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں مکہ میں تھا، حرم میں تھا، اور میں بیمار ہو گیا اور میرے پاس کوئی دوا وغیرہ نہیں تھی، اور میں کیا کرتا کہ میں آب زمزم لیتا اور آب زمزم پر سورہ فاتحہ کا دم کرتا اور اس کو پیتا، اور اللہ رب العزت نے مجھے اس سے شفا دی۔ اس سورت کو سورہ رقیہ بھی کہتے ہیں، رقیہ کہتے ہیں دم کو، یعنی اس سورت سے دم بھی کیا جاتا ہے جس طرح زہریلا کوئی جانور کاٹ جائے۔ ایک واقعہ ہے، حدیث کی کتابوں میں آتا ہے کہ صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین کا ایک قافلہ تھا، صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین کا قافلہ جا رہا تھا،
تو انہوں نے ایک جگہ پڑاؤ کیا ایک قبیلے کے پاس، اور اس قبیلے نے ان کی مہمان نوازی نہیں کی اور ان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا. تو وہاں پر جو قبیلے کا سردار تھا اس کو بچھو نے کاٹ دیا. اس کو بچھو نے کاٹا تو انہوں نے اپنا ایک بندہ صحابہ رضوان اللہ علیہ کے پاس بھیجا کہ اگر آپ میں سے کوئی شخص جو ہو وہ دم کرنا جانتا ہو، منتر کرنا جانتا ہو، تو وہ کیا کرے، وہ آ جائے. تو ایک صحابی نے کہا میں جانتا ہوں لیکن میں اس کی عوض جو ہے وہ تم سے معاوضہ لوں گا. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے. پھر صحابی رسول گئے اور انہوں نے اس کو سورہ فاتحہ سے دم کیا اور اس کو دم کرتے رہے، وہ ٹھیک ہو گیا. تو انہوں نے اس کے بعد 30 بکریاں لی. تو بعض صحابہ نے اس پر اعتراض کیا کہ آپ نے قرآن مقدس کے بدلے میں اس سے بکریاں لی. تو انہوں نے کہا جب تک ہم اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس نہیں جائیں گے اس وقت تک فیصلہ نہیں ہوگا. تو اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس آئے اور ان سے کہا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے صحابی نے سورہ فاتحہ سے ان کو دم کیا، اور ان کو دم کرنے کے بعد کیا کیا کہ اس سے اس کا معاوضہ لیا، 30 بکریاں لی. تو انہوں نے کہا اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان صحابی سے کہا کہ تمہیں کیسے علم ہے کہ یہ سورہ جو ہے وہ رقیہ ہے، یہ دم ہے؟ اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ دم کرنا اور اس کے عوض بکریاں لینا جائز ہے. اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اس میں میرا حصہ بھی دو. تو یہ سورہ جو ہے سورہ رقیہ بھی ہے، اس کو سورہ رقیہ یعنی دم بھی کہتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ اس سورہ کو سبع مثانی بھی کہتے ہیں، یعنی وہ بار بار 7 آیتیں جو بار بار دہرائی جائیں، جس طرح کہ ہر نماز کے اندر ہم ان کو دہراتے ہیں. اللہ قرآن مقدس میں فرماتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَقُرْآنَ الْعَظِيمَ، کہ یقیناً ہم نے آپ کو 7 آیتیں دے رکھی ہیں کہ وہ دہرائی جاتی ہیں، اور قرآن عظیم بھی دے رکھا ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام صحیح بخاری کے اندر فرماتے ہیں ام القرآن یعنی سورہ فاتحہ ہی سبع مثانی ہے. سورہ فاتحہ کی 7 آیتیں ہیں، اور سب سے پہلی آیت جو ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم کو ملا کر اس کی 7 آیتیں بنتی ہیں، جس طرح اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ سبع مثانی ہے، یعنی جس کی 7 آیتیں ہیں، جس کے بارے میں قرآن مقدس میں کہا گیا ہے کہ ہم نے آپ کو 7 آیتیں جو بار بار دہرائی جاتی ہیں وہ دی ہیں. اس صورت کے بغیر جو ہے وہ نماز نہیں ہوتی. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس شخص کی نماز نہیں ہے کہ جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی، چاہے وہ نماز جنازہ ہو یا فرض نماز ہو، نفل ہو یا سنت ہو، وتر ہو یا کوئی بھی نماز ہو. اگر اس کے اندر سورہ فاتحہ آپ نے نہیں پڑھی تو آپ کی نماز نہیں ہوگی، چاہے آپ امام ہیں چاہے آپ مقتدی ہیں. آپ کو ہر صورت میں سورہ فاتحہ پڑھنی ہی ہے، چاہے آپ مرد ہیں یا عورت ہیں. اگر آپ امام کے پیچھے سورت پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، تو آپ کو سورہ فاتحہ پڑھنی ہوگی، اور اگر تنہا ہیں تب بھی آپ کو سورہ فاتحہ پڑھنی ہوگی، تبھی آپ کی نماز جو ہوگی قبول ہوگی. یہ قرآن مقدس کی سب سے افضل صورت ہے. اور صحابی رسول بیان کرتے ہیں کہ میں مسجد میں تھا اور نماز پڑھ رہا تھا، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے مجھ سے کہا کہ میں تمہیں قرآن مقدس کی سب سے افضل صورت بتاؤں گا. اور پھر اللہ کے نبی جب نکلنے لگے تو میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے نبی آپ نے کہا تھا کہ میں تمہیں سب سے افضل صورت بتاؤں گا، تو آپ مجھے بتائیں وہ کون سی صورت ہے. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ سورہ فاتحہ یعنی سورہ فاتحہ الحمدللہ رب العالمین ہے. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جبریل امین اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس بیٹھے تھے اور انہوں نے آسمان کی طرف دیکھا، یعنی ان کو ایک دروازہ کھلنے کی آواز آئی، اور وہ کہنے لگے کہ یہ آسمان کا وہ دروازہ ہے جو اس سے پہلے کبھی نہیں کھلا. پھر کہنے لگے کہ اس سے ایک فرشتہ نازل ہوا ہے، فرشتہ اترا ہے کہ یہ فرشتہ اس سے پہلے زمین کی طرف کبھی نہیں اترا. تو وہ فرشتہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس 2 چیزیں لے کے آیا، اور وہ فرشتہ آ کر کہنے لگا، سب سے پہلے اس نے اللہ کے نبی علیہ السلام کو سلام کیا اور کہنے لگا کہ آپ کو 2 نور ملنے کی خوشخبری ہو جو آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں ملے. وہ ایک سورہ فاتحہ ہے اور دوسری سورہ بقرہ کی آخری آیت ہے. تو یہ وہ افضل صورت ہے کہ جو اس سے پہلے کسی نبی کو نہیں دی گئی، اور اللہ کے نبی علیہ السلام کو یہ صورت دی گئی ہے. بسم اللہ کے حوالے سے چند گزارشات ہیں، ان کو ذہن نشین کر لیں.
پہلی چیز یہ ہے کہ جہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری بسم اللہ پڑھی تو وہاں پر ہم بھی پوری بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے۔ جس طرح صورتوں کی ابتدا ہے تو وہاں اللہ کے نبی علیہ السلام پوری بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے تھے، تو ہم بھی وہاں پر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے۔ دوسری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ جہاں پر اللہ کے نبی علیہ السلام نے صرف بسم اللہ کہا، یعنی بسم اللہ پڑھا، تو وہاں پر صرف بسم اللہ پڑھیں گے۔ جس طرح اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا توضؤ بسم اللہ، کہ بسم اللہ کہہ کر وضو کرو، بسم اللہ پڑھ کر کھاؤ، تو وہاں پر صرف ہم بسم اللہ پڑھیں گے۔ تیسری کہ جہاں پر اللہ کے نبی علیہ السلام نے بسم اللہ پڑھی اور اس کے ساتھ چند اور الفاظ جس طرح کوئی دعا آ گئی ہے، جس طرح بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اسی طرح بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ، اسی طرح بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیئا فی الارض، یہ جو دعا ملتی ہے تو وہاں پر ہم کیا کریں گے؟ جس طرح اللہ کے نبی علیہ السلام نے پڑھا ویسے ہی پڑھیں گے۔ اور چوتھی چیز یہ ہے کہ جب کوئی اچھا کام آپ کریں لیکن اس میں کوئی اس طرح کی حدیث نہ ملتی ہو، کوئی عمل نہ ملتا ہو، تو وہاں پر آپ کے لیے اختیار ہے۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام ہر کام کو دائیں طرف سے شروع کرتے تھے اور اللہ کا نام لے کر شروع کرتے تھے، تو وہاں پر ہم کو بسم اللہ کہنی چاہیے تاکہ اس کام کے اندر برکت ہو۔ قرآن مقدس کا جو ترجمہ ہے دو طرح سے کیا جاتا ہے، ایک آپ کرتے ہیں لفظی ترجمہ، اس لفظی ترجمے میں کیا ہوتا ہے کہ ہر لفظ کا الگ الگ معنی بیان کیا جاتا ہے۔ پھر دوسرا جو ہوتا ہے وہ با محاورہ ترجمہ، یعنی پوری جملہ کا، پوری آیت کا ایک مکمل ترجمہ کیا جاتا ہے، اور پھر اس میں لغت کو بھی دیکھا جاتا ہے اور اصطلاح کو بھی دیکھا جاتا ہے کہ لغت میں اس کا کیا معنی ہے اور شرعی اعتبار سے اصطلاح کے اندر اس کا کیا معنی ہے۔ اب ہم انشاءاللہ شروع کرتے ہیں سورہ فاتحہ کی پہلی آیت، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں با جو ہے، با کی عربی میں کئی معنی ہیں، لیکن یہاں پر جو با ہے وہ استعانت یعنی مدد طلب کرنے کے حوالے سے ہے، کہ ہم کہتے ہیں بسم اللہ، اسم کہتے ہیں نام کو، با کا معنی ہوئے اللہ کی مدد کے ساتھ، اور اسم اللہ کے نام کے ساتھ، یعنی اللہ کے نام کے ساتھ۔ اللہ جو ہے یہ اللہ کا ذاتی نام ہے، یعنی اللہ کا ذاتی نام اللہ ہے، باقی اس کے جتنے بھی نام آتے ہیں صفاتی نام آتے ہیں۔ ایک حدیث آتی ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کے 99 نام ہے، جو ان کو یاد رکھے گا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اور اس کے علاوہ ہم قرآن و سنت کا اگر مطالعہ کرتے ہیں تو اللہ کے اس سے بھی زیادہ نام ہیں، یعنی 99 ناموں سے بھی زیادہ اللہ کی صفاتی نام ہیں۔ تو یہاں پر ہم کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ، یعنی ہم اللہ سے مدد طلب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، اللہ کی مدد سے۔ تو یہاں پر ایک انسان اس چیز کو سمجھ لے کہ جب انسان کسی چیز کو، کسی کام کو اللہ کی مدد کے ساتھ شروع کرے تو پھر اس کے اندر انسان کو کتنا یقین اور کتنا اعتماد ہونا چاہیے کہ اب اس کے اندر اللہ رب العزت کا تعاون ہے، اللہ کی مدد ہے۔ تو جب انسان اللہ رب العزت کے نام سے شروع کرے، اللہ سے مدد طلب کرے، تو پھر اس کی ذات پر بھروسہ کرنا چاہیے، کیونکہ وہ ذات جو ہے وہ کائنات کے ذرے ذرے کی مالک اور اس کی خالق ہے، وہ سب سے قوی ہے، اس سے زیادہ طاقتور کوئی نہیں، سب اس کے زیر ہیں، اس سے اوپر کوئی نہیں، اس سے طاقتور کوئی نہیں۔ اگر اللہ رب العزت آپ کو کوئی چیز دینا چاہے تو پوری کائنات مل کر اسے روک نہیں سکتی ہے، اور اگر اللہ رب العزت کسی چیز کو روکنا چاہے تو تمام کائنات مل کر وہ آپ کو دے نہیں سکتی ہے۔ اللہ قرآن مقدس میں فرماتے ہیں وَإِن اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، کہ اگر اللہ تمہیں کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کے سوا تمہیں کوئی اسے ہٹانے والا نہیں، اور اگر تمہیں کوئی بھلائی پہنچانا چاہے تو کوئی اس کے فضل کو پھیرنے والا نہیں۔ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اپنا فضل پہنچاتا ہے، اور وہی بخشنے والا، وہی مہربان ہے۔ کسی کی اتنی مجال نہیں ہے کہ اس کے سامنے اس کی اجازت کے بغیر سفارش کر سکے، یعنی اللہ کے سامنے کوئی سفارش بھی نہیں کر سکتا اس کی اجازت کے بغیر۔ اللہ فرماتا ہے مَن ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِندَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ، کہ اللہ کے سامنے اس کی اجازت کے بغیر کوئی سفارش بھی نہیں کر سکتا۔ وہ جانتا ہے جو ظاہر ہے، جو پوشیدہ ہے، اور ہر چیز کو اس کا علم احاطہ کیے ہوئے ہے۔ اور اللہ رب العزت مشرکین مکہ کی ایک مثال دیتے ہوئے بیان فرماتے ہیں کہ
کہ جو غیر اللہ کو پکارتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ غیر اللہ کو پکارتے ہیں اگر وہ سارے اکٹھے ہو جائیں تو وہ ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے ہیں، مکھی تو دور کی بات ہے۔ اللہ کہتے ہیں وَيَسْلُبُهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ، اگر مکھی ان سے کوئی چیز چھین کے لے جائے تو وہ بھی اس کو نہیں لوٹا سکتے، وہ بھی اس سے حاصل نہیں کر سکتے، واپس نہیں لے سکتے۔ اللہ فرماتے ہیں تو الطالب والمطلوب، مانگنے والا اور جس سے مانگا جاتا ہے دونوں کے دونوں ہی کمزور ہیں، یعنی مشرکین کے وہ معبود بھی کمزور ہیں اور مشرکین بھی کمزور ہیں اپنے عقیدے کے حوالے سے اور جس چیز سے وہ مانگ رہے ہیں اس کے حوالے سے۔ اس لیے اللہ رب العزت جو ہے وہ ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز پر قوی ہے، ہر چیز پر غالب ہے۔ تو اللہ کی مدد جب انسان کو حاصل ہو جائے تو پھر کائنات میں کوئی چیز اس کو زیر نہیں کر سکتی۔ ایک حدیث آخر میں بیان کروں گا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جب شام کا اندھیرا چاہتا ہے تو کیا کریں کہ اپنے بچوں کو بسم اللہ پڑھ کے گھر کے اندر بلا لیں، دروازے بند کر دیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے بسم اللہ پڑھ کر دروازے بند کیے تو بسم اللہ پڑھ کر بند کیے ہوئے دروازوں کو شیطان نہیں کھول سکتا، چاہے شیطان کی کتنی طاقت کیوں نہیں ہے، لیکن وہ بسم اللہ پڑھ کر بند کیے جانے والے دروازوں کو نہیں کھول سکتا ہے۔ اس کے بعد الرحمن الرحیم آتا ہے، یہ دونوں اللہ کے صفاتی نام ہیں اور دونوں مبالغے کے صیغے ہیں۔ لیکن الرحمن جو ہے جس طرح قرآن مقدس میں اللہ کا نام آیا ہے تو اللہ کے نام کے لیے یہ نام استعمال ہوا ہے اور یہ کسی انسان کے لیے جائز نہیں ہے۔ اللہ قرآن مقدس سورہ اسراء آیت نمبر 110 میں فرماتے ہیں قُلِ اللَّهَ عَبِدُ الرَّحْمَانِ، آپ کہہ دیں کہ اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر پکارو، جس سے بھی تم پکارو گے سب بہترین نام اسی کے ہیں۔ اور اسی طرح سورہ مریم میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں جس طرح سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ سے فرماتے تھے یا عبد لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا، اے میرے ابا جان آپ شیطان کی عبادت ہرگز نہ کریں، یقیناً شیطان جو ہے وہ ہمیشہ سے ہی رحمان کا بڑا نافرمان ہے۔ اور اسی طرح اللہ رب العزت سورہ مریم میں فرماتے ہیں یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا، کہ جس دن ہم متقیوں کو مہمان بنا کر رحمان کی طرف جمع کریں گے۔ اور اسی طرح سورہ مریم کے اندر اللہ فرماتے ہیں اطلع الغیب ام اتخذ عند الرحمن عہدا، کیا اس نے غیب پر اطلاع پائی ہے یا اس نے رحمان کے نزدیک کوئی عہد لے رکھا ہے۔ اور رحیم جو ہے یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے لیے بھی آیا ہے، جس طرح سورہ توبہ آیت نمبر 128 کے اندر اللہ فرماتے ہیں لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رعوف رحیم، بلا شبہ تمہارے پاس یقیناً تم میں سے ہی ایک عظیم رسول آیا ہے، اس پر گراں ہے جو تم مشقت میں پڑو، تم پر بہت حرص رکھنے والا ہے، مومنوں پر بہت شفقت کرنے والا، نہایت مہربان ہے۔ تو یہ دونوں مبالغے کے صیغے ہیں، اس میں اللہ کی رحمت اور مہربانی ہے۔ اللہ کی رحمت کا اندازہ آپ اس حد سے لگا سکتے ہیں کہ سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی رحمت کے 100 حصے ہیں اور اللہ نے 99 حصے جو تھے وہ اپنے پاس رکھے اور ایک حصہ زمین پہ اتارا ہے، اور اس ایک حصے کی وجہ سے آپ مخلوق کے اندر محبت اور رحم دیکھ سکتے ہو، یہاں تک کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ گھوڑی بھی اپنے بچوں کو اپنے سم سے نہیں لگنے دیتی بلکہ اپنے سموں کو اٹھا لیتی ہے کہیں اس کے بچے کو تکلیف نہ پہنچے۔ تو یہ وہ 1% جو رحم کا ایک حصہ ہے جو اللہ نے مخلوق کے لیے زمین میں اتارا ہے، اس کی وجہ سے انسانوں کے اندر اتنی محبت اور اتنی رحمت ہے کہ آپ ایک ماں کی تمام تر مشکلات کو، پریشانیوں کو، اپنے بیٹے کی پرورش کے حوالے سے رات بھر جھاگنے کو اور کتنی قربانیاں دینے کے حوالے سے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے جب زمین اور آسمان بنایا اور عرش پر مستوی ہوا تو اللہ رب العزت اپنے عرش پر ایک عبارت لکھی اور اس میں لکھا ان رحمتی سبقت علی غضبی، کہ میری رحمت جو ہے وہ میرے غصے پہ غالب ہے۔ اور اسی طرح قرآن مقدس کو اگر آپ پڑھتے ہیں تو اللہ فرماتے ہیں لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا،
کہ اے وہ لوگوں جو اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہو، گناہ کرتے ہو، اپنی اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ، چاہے انسان کے گناہ کتنے ہی زیادہ کیوں نہ ہو، زمین و آسمان کو بھر دے وہ اللہ کی رحمت سے زیادہ نہیں ہو سکتے ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے مایوس نہ ہو، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، بے شک اللہ تمہارے تمام گناہ معاف کرنے پر قادر ہے، اللہ تمام گناہ معاف کرنے پر قادر ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ جو اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں، جنہوں نے گناہ کیے ہیں، اگر وہ اللہ سے معافی کر مانگنا چاہیں تو اللہ ان کو معاف کرنے پر قادر ہے، یہ اس کی رحمت ہے، یہ اس کی صفت ہے۔ آیت نمبر 2 ہے الحمدللہ رب العالمین۔ حمد آپ کو پتہ ہے کہتے ہیں تعریف کو، جس طرح اردو میں ہم کہتے ہیں کہ حمد وہ نظم ہوتی ہے جس میں اللہ رب العزت کی تعریف بیان کی جائے، اور یہاں پر ال لگا ہے، اور ال جو ہے استغراق کے لیے لگا ہے، یعنی کہ ایک جگہ پہ جمع ہو جانا، ڈوب جانا، غرق ہو جانا، تمام قسم کی تعریفیں ایک جگہ پہ جمع ہو جانا۔ تو تمام قسم کی تعریفیں کس کے لیے ہیں؟ اللہ رب العزت کے لیے ہیں، جو ہر عیب، ہر نقص اور عیب اور ہر خامی سے پاک ہے، اور ہر صفات، ہر تعریف اسی کے لیے ہے، ہر صفت اسی کے لیے ہے، اور تمام تر اچھے کلمات اسی کے لیے ہیں۔ اب دیکھیں جتنی بھی اللہ کی صفات ہیں اس کی ذاتی ہیں، اللہ رب العزت کی جتنی بھی خوبیاں ہیں وہ اس کی ذاتی ہیں، اور مخلوق کے اندر اگر کوئی خوبی ہے، کوئی اس کی صفت ہے تو کس کی وجہ سے ہے؟ وہ اللہ رب العزت کے لیے ہے۔ تو اللہ رب العزت جو ہے وہ تمام قسم کی تعریف کے لائق ہے۔ اسی طرح جو حمد ہے، الحمد ہے، یہ شکر کے لیے بھی بولا جاتا ہے، شکر کے کلمات کے لیے بھی بولا جاتا ہے۔ جس طرح آپ نے وہ حدیث آپ کو پتا ہوگا کہ اگر کسی ایسے شخص کو جو معذور ہو، کسی بیماری میں مبتلا ہو، کسی عیب میں مبتلا ہو، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کو دیکھ کے پڑھو الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا، کہ تمام قسم کی تعریف اسی اللہ کے لیے ہے جس نے مجھ کو عافیت دی اس سے جس میں تجھ کو مبتلا کیا ہے، یعنی جس بیماری میں تجھ کو مبتلا کیا ہے، اور اپنی بہت سی مخلوقات پر مجھے فضیلت بخشی ہے۔ تو یہ کس لیے بھی آتا ہے؟ شکر کے لیے بھی آتا ہے اللہ کی۔ اور اسی طرح اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جب کسی کو چھینک آتی ہے تو وہ کہے الحمدللہ، یہاں پر بھی ایک اللہ کی تعریف کے حوالے سے ہے۔ اور اسی طرح اللہ کے نبی علیہ السلام کی ایک حدیث ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا افضل الذکر لا الہ الا اللہ، کہ افضل ذکر کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، اور فرمایا افضل الدعاء الحمدللہ، اور افضل دعا الحمدللہ ہے۔ اور اسی طرح اللہ کے نبی علیہ السلام کی ایک حدیث کے اندر آتا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا والحمدللہ تملأ المیزان، جو الحمدللہ کہنا میزان کو بھر دیتا ہے۔ اور اسی طرح اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث ہے الطہور شطر الایمان، ہمارے ہاں کہا جاتا ہے صفائی نصف ایمان ہے، صفائی نصف ایمان نہیں ہے، بلکہ کیا اللہ نے فرمایا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا الطہور شطر ایمان، طہور طہارت سے ہے، طہارت نصف ایمان ہے، پاکیزگی نصف ایمان ہے۔ صفائی تو آپ کسی بھی چیز کو، کسی شیشے کے گلاس کو آپ اچھی طرح صاف کر سکتے ہیں، اس کو صاف کر سکتے ہیں، وہ صاف نظر آئے گی، لیکن اس کو صاف کہنا، اس کو نصف ایمان کہنا، اور طہارت پاکیزگی، جسم کا پاک ہونا، لباس کا پاک ہونا، کپڑوں کا پاک ہونا، اور اس چیز کو طہارت کہتے ہیں۔ اور یہ کیا ہے؟ یہ طہارت جو ہے وہ نصف ایمان ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا الحمدللہ تملأ المیزان، الحمدللہ کہنا کیا ہے؟ میزان کو بھر دیتا ہے۔ اور پھر آگے فرمایا وسبحان اللہ والحمدللہ، اور سبحان اللہ الحمدللہ دونوں کہنا، سبحان اللہ بھی کہنا اور الحمدللہ بھی کہنا، تملأان ما بین السماء والارض، ہر اس چیز کو، یعنی زمین اور آسمان کے درمیان جو چیز ہے، جو خلا ہے، یہ دو کلمات اس کو بھر دیتے ہیں، یعنی اتنی بڑی نیکیاں ہیں ان دو کلمات کو کہنے کی، الحمدللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ کہنا، یہ زمین اور آسمان کے اندر جو خلا ہے اس کو نیکیوں سے بھر دیتا ہے، اتنے افضل کلمات ہیں۔ اور اسی طرح نماز کے حوالے سے، نماز کے بعد کے اذکار کے اندر یہ آتا ہے، ان کے حوالے سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کہنا یہ اس طرح ہے کہ اگر کوئی شخص 35 مرتبہ کہتا ہے تو سمندر کی جھاگ جتنے بھی اگر اس کے گناہ ہیں تو وہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو ان کلمات کی بھی بہت فضیلت آئی ہے حدیث کے اندر، بہت سی حدیث اس کی فضیلت کے حوالے سے ہیں۔ اس سے آگے ہیں رب العالمین، تو رب کہتے ہیں خالق کو، رازق کو اور مالک کو۔ تو اللہ رب العزت جو ہے وہ تمام چیزوں کا
پیدا کرنے والے خالق ہے. جس طرح قرآن مقدس میں اللہ فرماتے ہیں اللہ خالق کل شیء وہو علی کل شیء وکیل، کہ اللہ جو ہے وہ ہر چیز کا خالق ہے، اس کو پیدا کرنے والا ہے اور وہ ہر چیز پر نگہبان ہے. خالق کہتے ہیں کریٹر کو، پیدا کرنے والے کو، نئے سرے سے پیدا کرنے والا. تو اللہ رب العزت ہر چیز کو نئے سرے سے، انسانوں کا کوئی وجود نہیں تھا، جسم اور روح کا کوئی وجود نہیں تھا، زمین اور آسمان کا کوئی وجود نہیں تھا، اللہ رب العزت نے ان کو پیدا کیا ہے، بنایا ہے. تو اللہ خالق ہے. باقی انسان جتنا بھی کوئی چیز بناتا ہے تو اللہ کی دی ہوئی چیزوں کو بروئے کار لا کر، اللہ کے دیے ہوئے ذہن کو بروئے کار لا کر، اور اللہ کی دی ہوئی چیزوں کو جو مادی اشیاء ہیں، جس طرح لکڑی ہو گئی ہے، لوہا ہو گیا، ان چیزوں کو لا کر کیا کرتا ہے، کس چیز کو بناتا ہے. تو اصل میں کریٹر جو ہے وہ صرف اللہ رب العزت ہے. انسان جو ہے وہ کیا ہے، انوینٹر ہے، یعنی انوینشن کرتا ہے، انسان ایجاد کرتا ہے، کوئی چیز بنا لیتا ہے. کس چیز کو لے کے، اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں کو لے کر کوئی چیز انسان ایجاد کر لیتا ہے. تو اللہ رب العزت جو ہے وہ حقیقی خالق ہے. اللہ قرآن مقدس میں فرماتا ہے اللہ الذی خلق السماوات والارض وما بینہما فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش، کہ اللہ رب العزت نے زمین اور آسمان کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے کتنے دن میں بنایا؟ 6 دن میں بنایا. اب صرف آپ زمین اور آسمان کو دیکھ لیں، کتنا بڑا آسمان ہے. پھر آسمان کے اندر نظام، سورج کا اور ستاروں کا نظام، چاند کا نظام. پھر زمین کے اوپر آپ دیکھ لیں کہ زمین کے اوپر اللہ رب العزت نے کتنے بڑے بڑے پہاڑ بنا دیے، سمندر بنا دیے، دریا بنا دیے. اور پھر ان کے اندر مخلوقات دیکھیں، اللہ رب العزت نے کتنی ہی بڑی بڑی مخلوقات بنا دی ہیں. اور ایک مخلوق اگر اللہ نے بنائی ہے تو اسی اقسام، ہزاروں قسم کی اقسام ہیں. انسان کو دیکھ لیں، صرف ایک انسان کو دیکھ لیں کہ ہر علاقے اور ہر ملک کے باشندے دوسرے انسانوں سے الگ ہیں. ایک ماں کے 2 بیٹے، ہر ایک کی شکل الگ ہے، ہر ایک کے ہاتھوں کے یہ جو فنگر پرنٹس ہوتے ہیں یہ بھی الگ ہے. یہ اللہ رب العزت خالق ہے کہ اس نے کس طریقے سے ہر ایک چیز کو الگ الگ اور جدا جدا پیدا کیا. پھر انسان اپنے جسم کے اوپر غور کرے، دیکھے کہ کس طریقے سے اللہ نے ایک نظام بنایا ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح ہمارے ہاتھوں کا بالوں کا اگنا ہے، پھر ہم ان کو کاٹتے ہیں، پھر اگاتے ہیں. اسی طرح ناخنوں کو دیکھتے ہیں، پھر آنکھوں کو دیکھیں کہ کس طرح اللہ رب العزت نے ان کے اندر کوئی اس طرح کی بناوٹ کی کہ اللہ رب العزت نے ان کو دیکھنے کے لیے بنا دیا. پھر آپ کانوں کو دیکھیں کہ ان سے ہم سنتے ہیں، زبان کو دیکھیں اس سے ہم بولتے ہیں، دماغ سے ہم سوچتے ہیں. اور انسان کی چھوٹی چھوٹی انسان کے جسم کے اندر لگے ہیں کہ ان کے ذریعے سے پورے جسم کو خون پہنچتا ہے، ایک ایک بال تک کو خون پہنچتا ہے. یہ اللہ رب العزت کا ایک پورا نظام ہے. پھر نظام شمسی کو دیکھیں، اللہ رب العزت نے سورج کو کس طریقے سے ایک مقرر حد تک رکھ دیا ہے. نہ وہ اپنے راستے سے ہٹ سکتا ہے اور نہ ہی اس کی یہ مجال ہے کہ وہ اپنا فاصلہ کم کر دے یا زیادہ کر دے. اللہ رب العزت نے اس کو ایک پورا نظام دے دیا ہے. پھر اس کا نکلنا، پھر رات کا ہونا. اللہ قرآن مقدس میں فرماتے ہیں ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. اللہ فرماتے ہیں کہ زمین اور آسمان کی پیدائش میں اور رات اور دن کے بدلنے میں، کہ کس طرح دن کو انسان کام کرتا ہے، پھر اللہ نے رات کا نظام بنایا، رات کو انسان سوتا ہے، اپنی تھکاوٹ دور کرتا ہے، پھر دوسرے دن انسان کے کام کے لیے تیار ہو جاتا ہے. اللہ فرماتا ہے ان تمام چیزوں میں کیا ہے، عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں. یہ اللہ رب العزت نے عقل والوں کے لیے اس میں نشانیاں رکھی ہیں. انسان مخلوقات کو دیکھے، ایک مخلوق ہے اس کے آگے کتنی اقسام ہے. ایک سانپ دیکھ لیں آپ، ایک سانپ آپ دیکھیں گے اور اس کے اندر ہزاروں قسم کی قسمیں ہیں، ہر ایک دوسرے سے جدا ہے، ہر ایک کا رنگ الگ ہے، ہر ایک کی لمبائی الگ ہے، موٹاپا الگ ہے، ہر ایک دوسرے سے الگ ہے. اور ایسی ایسی مخلوقات بنا دی ہے کہ جو آپ کے ایسے جاندار بھی اللہ رب العزت نے بنائے ہیں کہ جو اس ننگی آنکھ سے نظر نہیں آتے، خوردبین سے نظر آتے ہیں. پھر ان کے اوپر انسان غور کرے اور اللہ رب العزت نے ان کے بھی سانس لینے کا، ان کے بھی کھانے پینے کا تمام نظام رکھا ہے. اتنا چھوٹا جاندار، اتنا چھوٹا جاندار آنکھ سے نظر نہیں آ رہا، اللہ رب العزت نے اس کا بھی اتنا کچھ نظام بنایا ہے. آخر اس کا بھی دل ہوگا، اس کے بھی گردے ہوں گے. یہ تمام چیزیں جو اللہ رب العزت نے بنائی ہیں اس کا بھی اس طرح کا کوئی نظام ہوگا، اللہ رب العزت نے رکھا ہے. تو اتنی چھوٹی سی چیز کے اندر اللہ نے یہ تمام چیزیں فٹ کر دی ہیں. تو یہ اللہ رب العزت کی
جب انسان اللہ رب العزت کی تخلیق پہ غور کرتا ہے تو اس کے لیے کوئی چارہ نہیں رہتا کہ وہ اللہ رب العزت کے رب ہونے کا اقرار کر سکے. تو اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، کہ اللہ رب العزت نے نشانیاں رکھ دی ہیں ان لوگوں کے لیے جو اپنے عقل سے کام لیتے ہیں، جو حق تک پہنچنا چاہتے ہیں. آپ نے ابراہیم علیہ السلام کو واقعہ سنا ہوگا کہ ابراہیم علیہ السلام جب اس کافر کو، بادشاہ جو نمرود تھا، اس کو دعوت حق دیتے ہیں تو وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہنے لگا کہ میں بھی زندگی اور موت کا مالک ہوں. تو ابراہیم علیہ السلام نے اس نے کیا کیا کہ جیل سے 2 افراد منگائے. ایک جو تھا وہ اس کی سزا تھی کہ اس کو قتل کر دیا جائے، اس کو پھانسی لگا دیا جائے، اور دوسرا جو تھا وہ بے گناہ تھا، بے قصور تھا. اس نے بے گناہ کو قتل کر دیا اور جس کے لیے سزا مقرر ہو گئی تھی اس کو چھوڑ دیا. اس نے کہا دیکھو میں نے اس کو زندگی دے دی اور جس کی زندگی جو چھین لی. ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میرا رب مشرق سے سورج کو نکالتا اور مغرب میں غروب کرتا ہے، اگر تو رب ہے تو اس کو مغرب سے نکال اور مشرق میں غروب کر کے دکھا دے. اس پر وہ کافر جو تھا ہکا بکا رہ گیا کیونکہ اس کے پاس کوئی جواب ہی نہیں تھا. تو اللہ رب العزت نے اس کائنات کو تخلیق کیا، بنایا، پھر وہاں پر ایک پورا نظام بنا دیا. تو یہ انسانوں کے لیے، عقل والوں کے لیے اس کے اندر بہت ساری نشانیاں ہیں کہ وہ اللہ رب العزت کی ذات کو، اس کی قوت کو، اس کی طاقت کو پہچان سکیں، جان سکیں. تو اللہ ہمارا خالق ہے، اور پھر جب اس نے خالق کیا، ہم کو بنایا، ہم کو تخلیق کیا، تو وہی ہمارا مالک ہے. پھر اسی طرح وہی ہمارا رازق ہے. اب رزق کے حوالے سے آپ دیکھ لیں کہ اللہ رب العزت نے کتنی ہی مخلوق پیدا کی ہے، کتنی ہی مخلوق پیدا کی ہے اللہ رب العزت نے، اور پھر اللہ رب العزت ہر ایک مخلوق کو دن رات کھلائے جا رہا ہے. نہ اللہ رب العزت کے خزانوں سے کمی آ رہی ہے، نہ ختم ہو رہا ہے. آخر آپ دیکھ لیں کہ کب سے انسانیت بنی ہے اور آج تک انسان، آج تو اربوں کی تعداد میں انسان ہو گئے ہیں، اور اللہ رب العزت تمام کو کھلا رہا ہے، تمام کو پلا رہا ہے. اور یہ اللہ رب العزت رازق ہے، رزق دینے والا ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام کی ایک حدیث ہے، صحیح بخاری اور دیگر دوسری کتابوں کے اندر یہ حدیث آتی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے میرے بندو میری راہ میں خرچ کرو تو میں بھی تم پر خرچ کروں گا. اور فرمایا اللہ کا ہاتھ بھرا ہوا ہے، دن اور رات کے مسلسل خرچ سے بھی اس میں سے کم نہیں ہوتا. اور فرمایا تم نے دیکھا نہیں کہ جب سے اللہ رب العزت نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے مسلسل خرچ کیے جا رہا ہے، لیکن اس کے ہاتھ میں کوئی کمی نہیں ہوئی. تو یہ اللہ رب العزت جو ہے تمام مخلوقات کو رزق دے رہا ہے اور مسلسل دے رہا ہے. اور یہ اللہ رب العزت کا ایک نظام ہے کہ جب انسان اس پر غور کرتا ہے، فکر کرتا ہے اللہ کی تخلیق اس کی تخلیق پر، اس کا رزق دینے کے حوالے سے اور دیگر جتنے بھی اللہ رب العزت کے جو نظام ہیں ان پر غور کرتا ہے، تو انسان اس بات کا اقرار کر لیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی اس کائنات کا خالق اور مالک اور رازق نہیں ہے. آگے آتا ہے عالمین. عالمین جو ہے وہ عالم کی جمع ہے، اور عالم خود بھی ایک جمع ہے. جس طرح ہم استعمال کرتے ہیں لفظ قوم، آپ کو پتہ ہے قوم جو ہوتی ہے اس کے اندر کتنے افراد ہوتے ہیں؟ بہت سارے افراد کا ایک مجموعہ ہوتا ہے. اسی طرح ناس، ہم پورے انسانوں کے لیے بولتے ہیں ناس. ناس جو ہے وہ تمام انسانیت کا ایک مجموعہ ہے، جمع ہے. تو اسی طرح عالم جو ہے وہ بھی ایک جمع ہے. اور پھر عالم کی بھی ہزاروں اقسام ہیں، جس طرح کہ آپ دیکھ سکتے ہیں عالم انس، انسانوں کا عالم، عالم جن، جنات کا عالم. تو پھر اس کے اندر آپ آگے دیکھیں کہ انسانوں میں ہر جنس، ہر زبان، ہر علاقے والوں کا ایک الگ جہان ہے. غرض کے اتنے بے حساب جہان ہیں کہ اللہ رب العزت کے علاوہ ان کا کوئی علم نہیں رکھتا. اللہ قرآن مقدس میں فرماتے ہیں وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، کہ تیرے رب کے لشکروں کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا. ایک چونٹی کی آپ اقسام دیکھ لیں، ہزاروں قسمیں ہیں اس کی. پرندوں کی آپ دیکھ لیں، بے شمار جہان ہے. سمندر کی مخلوقات اتنی ہیں کہ جن کو شمار ہی نہیں کیا جا سکتا. اسی طرح بے شمار کہکشائیں ہیں اور سیارے ہیں اور ستارے ہیں، اور ہر ایک کا ایک الگ جہان ہے. ان میں سے ہر ایک اللہ تعالیٰ کے وجود، اس کے وحدہ لا شریک ہونے کا علم کا ذریعہ ہے کہ ہم ان کے ذریعے اللہ رب العزت کی ذات تک پہنچ سکتے ہیں. اور اسی طرح اللہ رب العالمین جو ہے وہ ان سب کو پیدا کرنے والا ہے اور ہر ایک کی ضرورت کو پیدا کرنے والا ہے. یعنی کہ ہم نے اس عالمین سے بھی کیا سمجھنا ہے کہ اس عالمین کو جو پیدا کرنے والا ہے
وہ کون ہے، ہم نے اس کی حقیقت کو سمجھنا ہے، اس تک پہنچنا ہے، اس اللہ رب العزت تک پہنچنا ہے، اس کا علم حاصل کرنا ہے۔ قرآن مقدس میں اللہ فرماتے ہیں فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، اس چیز کا علم حاصل کر کہ لا الہ الا اللہ کیا ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ حقیقی معبود ہے۔ جس طرح عبادت میں اللہ رب العزت اپنا واحد اور یکتا ہے، اسی طرح اپنی تخلیق کے اندر وہ واحد اور یکتا ہے، اس کا کوئی اس کا شریک نہیں ہے۔ پھر ایک اور عالم کی تقسیم آتی ہے، پھر جس طرح عالم ارواح ہے، پھر عالم دنیا ہے، کہ جس طرح عالم ارواح میں انسانوں کو اللہ رب العزت نے روحوں کی شکل میں اکٹھا کیا تھا، اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے دنیا کے اندر انسانوں کو بھیجا اور جسم کے ساتھ ان کو بھیج دیا اور جسم بنا دیا، پھر اللہ رب العزت نے ان کو ایک مقصد دے دیا۔ پھر اس کے بعد کیا ہے، عالم برزخ ہے، انسان مر جاتا ہے، اور مرنے کے بعد کیا ہے کہ وہاں پر انسان کا قیامت سے پہلے ایک جہان ہے، جہاں پر نیک لوگوں کو اللہ رب العزت راحتیں اور سکون سے رکھتا ہے، اور جو بدکار ہیں ان پر عذاب مسلط رہتا ہے، ان کو عذاب دیا جاتا ہے۔ اور اسی طرح اس کے بعد کیا ہے، عالم آخرت ہے، کہ ایک وقت ایسا آئے گا جب حساب کتاب ہوگا، محشر کا میدان لگے گا، اور اس میں انسانوں کو ان کے دنیا کے اعمال کے حوالے سے اجر دیا جائے گا۔ اگر کوئی اچھے اعمال کر کے جاتا ہے تو اس کے لیے جنت ہے، اور کوئی اللہ رب العزت کی نافرمانی اور کفر پر مرتا ہے تو اس کے لیے جہنم ہے۔ تو یہ تمام قسمیں جو ہیں عالم کی، ہزاروں قسمیں بنتی ہیں ہر لحاظ سے۔ تو ان سب کا رب کون ہے؟ اللہ رب العزت ہے، اور تمام تعریفوں کے لائق صرف وہی ذات ہے جو رب العالمین ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، کہ جو تمام عالموں کا رب ہے، تمام تعریفیں اسی کے لیے ہیں۔